بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شان نبی ہے، شان نبی ہے شبیر کا مسکن، شان نبی ہے شبیر کا مسکن، زہرا کا یہ لال کہاں پہنچ گیا ہے، اور جس جا پہ پہنچے تھے جوانی میں حیدر، شبیر تو بچپن میں وہاں پہنچ گیا ہے۔ اور ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ گویا یزید اپنے اقتدار کے لالچ میں یہ جنگ لڑتا رہا، لیکن اس کا نام عزت کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ اب اس کا نام نفرت کے لیے باقی ہے، ذلالت کے لیے باقی ہے، حقارت کے لیے باقی ہے۔ ان شانیہ کا هو الابتر، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم تیرے دشمنوں کو بے نام و نشان کر دیں گے، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یزید حضور کی اولاد کا دشمن ٹھہرا اور اس کا صفحہ ہستی سے عزت کے لیے نام مٹ گیا، اس کی نسل ختم ہو گئی، عبرت کا نشان بنا۔ جب بھی ضلالت و لعنت کی بات ہوتی ہے تو یزید کی بات ساتھ منسوب ہوتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے بڑا خوبصورت انداز میں خراج تحسین پیش کیا حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکت کو۔ مشہور زمانہ شعر ہے، اب اس کا اگر ترجمہ کیا جائے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ فارسی میں ہے، وہ کہتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے۔ دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک شاہ کا ایک بادشاہ کا۔ ہم بظاہر ان دونوں کو مترادف سمجھتے ہیں، یعنی ایک معنی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاہ کہتے ہیں روح کے حاکم، دلوں کے حاکم، من کے حاکم، اور بادشاہ کہتے ہیں جسم کے حاکم۔ تو خواجہ صاحب نے امام علی مقام کو صرف جسم کا حاکم نہیں کہا، انہوں نے کہا حسین لوگوں کے جسموں کا بھی حاکم ہے، حسین لوگوں کی روحوں کا بھی حاکم ہے۔ لوگوں کے جسم پر بھی حکمرانی حسین کی ہے، لوگوں کے دلوں پر بھی حکمرانی حسین کی ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بادشاہ تھے، وہ شاہ تھے، اس کے لیے فارسی میں لفظ بود ہوتا ہے، شاہ بود یا بادشاہ بود، لیکن یہاں پہ بود کا لفظ استعمال نہیں کیا جس کا معنی تھا ہے، یہاں ہست کا معنی استعمال کیا جس کا معنی ہے۔ بود ماضی کا ذکر کرتا ہے، ہست حال کا ذکر کرتا ہے اور مستقبل کا ذکر کرتا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے امام کے بارے میں فرمایا کہ وہ بادشاہ تھے نہیں، وہ بادشاہ ہیں، وہ بادشاہ ہیں۔
गोया जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की नबुव्वत रहेगी तब तक हुसैन की हाकमियत रहेगी। नबी की रिसालत के बारे में हम ये नहीं कहते कि वो रसूल थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये नहीं हम कहते कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। जिस तरह मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इसी तरह लोगों के दिलों की हाकम हुसैन हैं। जब तक रसूल की रिसालत होगी तब तक हुसैन की इमामत होगी, और वो कब से है कब तक होगी, ये भी कब से है तब तक होगी, जब तक रसूलुल्लाह की नबूवत। और ये जैसे हमारे नबी दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद भी नबी हैं, इस तरह हसन हुसैन दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी इमाम है। इमाम हुक्मरान को भी कहते, वो दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद भी इमाम है। आप कहेंगे कैसे? हजूर ने फरमाया नहीं कि हसन हुसैन सैयदा शबाबी अहले जन्नह, कि हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो वो दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद है। दुनिया में भी इमामत उन्हीं की है, दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद भी इमामत उन्हीं की है। दुनिया के सरदार भी वही हैं, आखिरत के सरदार भी वही हैं। तो दूसरा मिसरा है, पहले में कहा शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, फिर कहा दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन। कहते हैं कि हम जिसको हुसैन कहते हैं हम उसी को दीन कहते हैं, और जिसको दीन कहते हैं उसको हुसैन कहते हैं। ये ख्वाजा साहब कहते हैं कि दीन अस्त हुसैन, दीन हुसैन है। ये इस्तियारा होता है, तशबीह होती है कि उन्होंने दीन पर अमल करके दिखा दिया, उन्होंने अपने किरदार से साबित कर दिया, उन्होंने जिंदगी के 56 बहारें गुजार के बता दिया कि दीन वो होता है जिस पर हम चल रहे हैं। तो गोया दीन वो है जो हुसैन का किरदार ठहरा, इसलिए कहा कहने वालों ने कि दीन अस्त हुसैन, दीन हुसैन है। और फिर कहा कि दीन पना अस्त हुसैन, हुसैन सिर्फ दीन नहीं है, दीन को बचाने वाला भी, यानी सिर्फ दीन पर चलने वाला नहीं। ये जो हम कहते हैं कि दीन अस्त हुसैन, इसका मतलब है कि उन्होंने दीन पर अमल करके दिखा दिया, उन्होंने दीन पर चल के दिखा दिया। तो हुसैन सिर्फ दीन पर अमल पैरा होने वाला नहीं, हुसैन दीन पर मुश्किल वक्त आए तो हुसैन दीन के लिए निकलने वाला भी है, तन मन धन लुटाने वाला भी है। तो अजीब इत्तेफाक है कि हम में से जिस पर भी मुश्किल आती है तो पना दीन देता है। इस्तईनु बिस्सब्र वस्सला, जब तुम्हें मुश्किल आए तो मदद चाहना चाहो तो नमाज और सब्र से मदद मांगो, नमाज और सब्र से मदद तलब करो। गोया आसान लफ्जों में कहा जाए तो यही बनता है कि जब हम पे मुश्किल आती है तो दीन हमें पनाह देता है, हम दीन से पनाह लेते हैं। हुसैन तेरी अजमत को सलाम अकीदत पेश करने को जी चाहता है कि जब दीन पर मुश्किल आती है तो पनाह हुसैन देता है, गोया हुसैन का किरदार पनाह देता है, हुसैन का किरदार पनाह देता है। दीन की इज्जत के लिए, दीन की आबरू के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन की बका के लिए हुसैन तन मन धन लुटाकर दीन को पनाह देता है। और फिर तीसरा मिसरा है, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाज तो हुसैन। सर दे दिया लेकिन दस्त नहीं दिया, हाथ नहीं दिया यजीद के हाथ में। यहां पे एक आप देखेंगे कि 4 मिसरे हैं, चारों मिसरों में हुसैन का जिक्र, 3 में हुसैन का जिक्र है, चौथे में नहीं। पहले में भी हुसैन का जिक्र है, शास्त हुसैन बादशाह हुसैन, दूसरे में भी हुसैन का जिक्र है, दीन अस्त हुसैन दीने पनास्त हुसैन,
आखिरी चौथे में भी हुसैन का जिक्र है, हक्का के बिना ला इला हस्त हुसैन। और तीसरा दरमियान में आता है, वो है सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद। इसमें यजीद का जिक्र है, हुसैन का जिक्र। यजीद का नाम आता है कि उन्होंने हाथ दे दिया, उन्होंने हाथ नहीं दिया यजीद के हाथ में और सर दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? दाना लोग जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो दानाई से खाली नहीं होती, वो हिकमत से भरी हुई बात होती है। हकीम का कोई कौल हिकमत से खाली नहीं होता। तो ख्वाजा साहब ने 3 मिसरों में हुसैन का जिक्र करके, क्योंकि चौथे में यजीद का आना था, उसमें हुसैन का जिक्र ना करके एक पैगाम दे दिया, एक पैगाम दे दिया कि हमारे तो एक मिसरे में दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, तुम्हारे अकीदे में दोनों कैसे इकट्ठे हो गए। अब बात को समझे ना, हमारे तो एक मिसरे में दोनों इकट्ठे, हम उनको इकट्ठे नहीं करते, तुम अकीदे में उनको इकट्ठे कैसे कर सकते हो। तो कितनी नादानी की बात है कि इस्लाम में यजीद को भी घुसेड़ना और उनको रहमतुल्लाह अलैह कहना, उनको अमीरुल मोमिनीन कहना, ये कितनी बददियानती है दीन के साथ और कितनी मुनाफिकत है दीन के साथ। कि इमाम अली मकाम का मकसद क्या था? कोई सामने मकसद आता ही नहीं। अगर जंग इक्तदार मकसद था तो उसके लिए तो फौज तैयार करनी चाहिए थी। आप हरमैन के लोगों को बुलाते, साहबा को बुलाते, वो साथ जाते आपके, कभी आपका साथ ना छोड़ते। एक लोग ये भी एतराज करते हैं कि साहबा साथ नहीं थे। भाई साहबा को आपने कहा कब था साथ जाने का? अगर कहते तो साहबा भी आपके कदमों पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार, क्योंकि हालात ऐसे तो नहीं थे मदीना में। मुस्लिम बिन अकील को आपने भेजा था कि हालात से आगाही हासिल करो, उन्होंने वापसी खत लिखा था कि हालात ठीक है, हमारी फेवर में है। फिर आप खानदान को लेकर निकले। अब निकले क्यों थे? कि वो लोग तंग हैं यजीद की बैत से, यजीद के इक्तदार से, यजीद की हुक्मरानी से। क्योंकि यजीद दीन में खराफात पैदा कर रहा है, बिदात पैदा कर रहा है, दीन इस्लाम को अमलन उसने मुअत्तल करके रख दिया है, दीन को मुअत्तल कर दिया है उसने। रियासत से दीन को निकाल दिया है, सियासत से दीन को निकाल दिया है, मामलात से दीन को निकाल दिया है। उसने अपनी मुशावरत में दीन को दाखिल नहीं किया। तो वो लोग तंग हैं यजीद से, वो लोग दीन पर अमल पैरा होना चाहते हैं, वो यजीद के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। तो आपने सोचा कि अगर वो लोग मुझे बुला रहे हैं दीन की इज्जत और सरबुलंदी के लिए, दीन की बका के लिए, दीन के निजाम के निफाज के लिए बुला रहे हैं, तो मुझे जाना चाहिए। तो हालात तो जंग वाले नहीं थे जो आपको इतला मिली थी, तो आप निकल पड़े। रास्ते में फिर पता चला कि हालात खराब हो गए, मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। अब 2 रास्ते थे, वापस पलट आते, यजीद की बैत कर लेते, एक रास्ता, वापस आ जाते, या यजीद की बैत कर लेते, या फिर यह है कि आप यजीद के सामने खड़े हो जाते। आपने दोनों रास्तों में से जिस रास्ते को चुना वो अजीमत का रास्ता, रुखसत का रास्ता नहीं, रुखसत का रास्ता नहीं था, अजीमत का रास्ता, बहुत बड़ा रास्ता था। कि मैं निकला इसलिए था कि यजीद दीन को मुअत्तल किए बैठा है, दीन के निजाम को अमलन उसने मुस्तरद कर दिया है, वो दीन और कुरान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, वो रसूलुल्लाह का निजाम रसूलुल्लाह की उम्मत को देने के लिए तैयार नहीं है, वो रियासत में इस्लाम को दाखिल नहीं होने दे रहा और रियासत इस्लाम के ताबे नहीं कर रहा, वो इस्लाम को बतौर दीन नहीं मान रहा, वो बतौर मजहब चाहता है कि इस्लाम रहे। मजहब में सिर्फ इबादत होती रहे, नमाज रोजे हज ज़कात तक दीन को महदूद करना ये मजहब है, और पूरे मामलात में दीन को दाखिल करना ये दीन है, इस्लाम को दाखिल करना ये दीन है। यजीद भी यही चाहता था कि ये दीन मस्जिद और मिंबर और मेहराब तक महदूद रहे। हुसैन नहीं चाहते थे कि मेरे नाना का दीन
محراب و منبر تک محدود رہے، مسجد تک محدود رہے. وہ کہتے تھے یہ عملی میدان میں آئے، لوگ اس پر عمل کریں، لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں. یہ دین انسانیت کو فلاح دینے کے لیے ہے، انسانیت کو سہولت دینے کے لیے ہے، انسانیت کی بقا کے لیے ہے، انسانیت کی عزت و احترام کے لیے ہے. لہذا یہ دین بقا ہونا چاہیے، یہ دین نافذ ہونا چاہیے. تو آپ چاہتے تو ہٹ سکتے تھے یا بیعت کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا. اگر امام بیعت کرتے تو قیامت تک پھر کوئی یزیدی لعنتی نہ کہلواتا. لوگ کسی یزید فکر کے حامل شخص سے نفرت نہ کرتے. یہ الگ بات ہے کہ ہم آج نہیں کر رہے ہیں، بہت کم لوگ ہیں، لیکن یہ جو عظیم لوگ ہیں نا، انہوں نے انسانیت پر بھلے کیے ہیں. یہ آدم علیہ السلام سے دیکھ لیں. آدم علیہ السلام نے انسانیت پر بھلا یہ کیا تھا کہ ابلیس کو بے نقاب کر دیا تھا، لوگوں کو ابلیس کی پہچان دی تھی اور بتایا تھا کہ ابلیس باطل کی شکل میں ہے، پہچان دی. ابراہیم علیہ السلام نے ملت اسلامیہ پر یہ احسان کیا کہ ملت کو بتایا کہ باطل نمرود کی شکل میں ہے، نمرود کی پہچان کرا دی کہ یہ باطل ہے. موسیٰ علیہ السلام کا احسان یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ فرعون جو خدا بنا بیٹھا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی جتاتا ہے، یہ باطل ہے، یہ منافق ہے، اصل میں اقتدار کو تو دینا چاہتا ہے. اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل ابو لہب کی قیادت کے بارے میں بتا دیا کہ یہ باطل پر مبنی ہے، یہ باطل پر مبنی ہے. گویا نمرود اگر باطل کی شکل میں آتا ہے تو ابراہیم حق کی صورت میں، فرعون باطل کی شکل میں تو موسیٰ حق کی صورت میں، ابو لہب ابو جہل باطل کی شکل میں تو تاجدار کائنات حق کی شکل میں. لیکن امام عالی مقام کا اس ملت اسلامیہ پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ پہلے جتنے باطل تھے وہ کلمہ گو نہیں تھے، وہ حق کا نام لینے والے نہیں تھے، وہ خدا اور اس کے مصطفیٰ کو ماننے والے نہیں تھے، اس کے نبی کو ماننے والے نہیں تھے. حسین نے بتا دیا اور یہ احسان کیا امت پر کہ باطل صرف کفر کی صورت میں نہیں ہوتا، کلمہ پڑھنے والا بھی باطل ہو سکتا ہے، نماز پڑھ کے بھی باطل ہو سکتا ہے، روزے رکھنے والا بھی باطل ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرنے والا بھی باطل ہو سکتا ہے. اور وہ یزید اور اس کے کریندوں کی شکل میں تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے. میدان کربلا میں کیا ہوا تھا؟ دونوں طرف لڑنے والے تھے نا، لیکن کیا یزید کے خیموں میں جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو یزید کے خیموں سے بھی اذان کی آواز آتی تھی، حسین کے خیموں سے بھی اذان کی آواز آتی تھی. جماعت ادھر بھی کروائی جا رہی تھی، جماعت ادھر بھی کروائی جا رہی تھی، قرآن کی تلاوت کی آواز ادھر بھی بلند ہوتی تھی یزیدی خیموں میں بھی، اور قرآن کی تلاوت کی آواز حسینی خیموں میں بھی بلند ہوتی تھی. پھر سوال اٹھتا ہے کہ باری تعالیٰ پھر ہم کیا کریں، کیا سوچیں، تو کہاں ہے، تو کس کے ساتھ کھڑا ہے مولا، تو کس کو اپنا بناتا ہے، تو کس کو اپنا سمجھتا ہے؟ تو قرآن مجید میں اشارہ آ گیا، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور صبر یزیدیوں میں نہیں تھا، صبر حسینیوں میں تھا. وہ صبر کی مثال بنے بیٹھے تھے. میں عرض کر رہا تھا کہ امام عالی مقام نے کوئی اقتدار کے لیے نہیں کیا ایسا. اقتدار کے لیے کرتے تو باقاعدہ لشکر کشی ہوتی، باقاعدہ لوگوں کو تیار کیا جاتا، پراپر جنگ ہوتی، پھر جو مارا جائے وہ الگ بات ہے. یہ آپ 120-25 لوگوں کو لے کر 40,000 یا 4,000 لوگوں کے سامنے آنا، یہ جنگ تو نہیں ہے نا. یہ تو عام آدمی بھی دیکھے تو اتنی ایک طرف لشکر ہو اور اتنا ایک طرف لشکر ہو تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہونے والا ہے. وہ عام آدمی بھی گیس کر سکتا ہے. کیا امام علی مقام کو اندازہ نہیں تھا؟ اندازہ تھا، اس لیے شب عاشوراء کو آپ نے اپنے ساتھیوں کو بلایا.
اور بلا کر کہا کل 10 محرم الحرام ہے، 9 اور 10 کی درمیانی شب، لگتا ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ ان کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ میری جان کے دشمن ہے، مجھ سے بیعت مانگتے ہیں کہ میں باطل کے ساتھ سمجھوتا کر لوں، یزید بغت لائن کی حمایت کر دوں، اس کی بیعت کر لوں۔ ان کو صرف یہ ہے اگر آج بھی میں بیعت کا اعلان کر دوں تو مجھے تو یہ تخت پر لے جائیں اور تلیوں پہ اٹھا لیں۔ ان کی دشمنی صرف مجھ سے ہے، یہ میرے گھرانے سے ہے۔ وہ جو دوست احباب سے ان سے کہا آپ سے کوئی ان کو غرض نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے، چراغ بھی گل کر دیا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اگر کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا گیا کہ حسین کی سنگت چھوڑ کے کیوں آئے تھے تو میں کھڑا ہو کر کہہ دوں گا باری تعالیٰ میں نے بھیجا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ دشمنی تو میرے ساتھ تھی۔ لہذا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہو گئی، چراغ گل کر دیا گیا، پھر جب کچھ دیر کے بعد چراغ جلایا گیا تو ایک شخص بھی وہاں سے اٹھا نہیں۔ آپ نے پوچھا گئے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا حضور آپ کے ساتھ آئے ہیں، اب یہ ہماری غیرت ایمانی کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ ہم آپ کی سنگت چھوڑ کر چلے جائیں؟ خدا کی قسم آپ کے ساتھ آئے ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے ساتھ مریں گے، خون کا آخری قطرہ آپ کے قدموں پر قربان کر دیں گے، آپ کی سنگت چھوڑ کر جانے والے نہیں گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سب کچھ ہونے والا تھا۔ فجر کا وقت ہے، سیدہ زینب مسکراتی ہوئی اپنے بھائی کے پاس آئی ہیں، مسکراہٹ کے بعد پھر آنسو آ گئے۔ مسکراہٹ اس بات کی تھی کہ میں خواب کی حالت میں تھی تو میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا ہے۔ رونا اس لیے تھا جو انہوں نے بتایا پھر اس پر مجھے تکلیف ہوئی۔ کہتی ہے کہ میں نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ میدان کربلا ہے، ایک نقاب پوش خاتون اس میدان کربلا کو صاف کر رہی ہے، کنکریاں اٹھا رہی ہے۔ میں نے پوچھا خاتون کون ہو اور کیوں کر رہی ہو؟ اس نے پھر بتایا کہ میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں اور کل میرے بیٹوں اور میری اولاد کی لاشیں گرے گی، میں چاہتی ہوں کہ یہ کنکریٹ ان کو نہ چبھے۔ یہ خواب کا منظر تھا، یہ امام علی مقام کو انہوں نے بتایا، رو پڑی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اس بات کی نشاندہی کر رہی تھیں کہ انجام ایسا ہونے والا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آپ نے راہ فرار اختیار نہیں کیا، آپ بھاگے نہیں وہاں سے میدان چھوڑ کے، آپ نے پوشت نہیں کی، آپ نے کاسب نہیں بھیجے ان کے پاس کہ میرے ساتھ بات کرو، آپ نے لچک نہیں دکھائی اپنے رویے میں۔ وہ بیعت ہی مانگتا تھا اور اگر بیعت نہیں کر رہے تو زندگی جا رہی تھی۔ یاد رکھ لیں زندگی کو بچانا فرض ہے، مسئلہ شریعت کا یہ بھی ہے کہ زندگی کو بچانا فرض ہے۔ اگر عبادت خدا ہے اور دوسری طرف جان جا رہی ہے تو عبادت خدا کو چھوڑ دیا جائے، جان بچائی جائے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی سانپ نکل آیا، آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو سانپ آپ کی جان لے سکتا ہے تو نماز توڑ دو، محفوظ جگہ پہ چلے جاؤ، سانپ سے خود کو بچاؤ، جان بچانا فرض ہے۔ نماز جاتی ہے تو چلی جائے، جان نہ جائے۔ وہاں کیا تھا؟ ووٹ ہی تھا، بیعت ہی تھی، ادھر جان جا رہی تھی، ادھر ووٹ دینا تھا۔ آپ نے کیا سودا کیا؟ ووٹ کا؟ ووٹ دے دیا؟ نہیں، جان دے دی۔ یہ جان دے کر ووٹ کا نہ دینا یہ کوئی پیغام ہمارے لیے نہیں رکھتا، یہ معمولی بات ہے، یہ کہنے کی حد تک ہے۔ اس میں بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے، اور دین یہی ہے
اگر حسین کو دین کہتے ہو نا تو حسین نے تو یہی کیا نا کردار سے. ووٹ نہیں دیا، جان دے دی. کیوں نہیں دیا ووٹ؟ کہ مد مقابل جو تھا وہ بدبخت لعین فاسق فاجر تھا. وہ خدا کے دین کا صرف نام لیتا تھا، خدا کے دین کو نافذ نہیں کرتا تھا. وہ رسول اللہ کا صرف کلمہ پڑھتا تھا، رسول اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ قرآن کی صرف تلاوت کرتا تھا، قرآن کا دستور دینے کے لیے امت کو تیار نہیں تھا. وہ چاہتا تھا بادشاہت میری ہو، وہ چاہتا تھا جو میں کہہ دوں وہ قانون بن جائے، خدا کے قانون کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہتا تھا کہ بیت المال خدا کے تب بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق تقسیم نہیں ہونا چاہیے، جو میں چاہوں وہاں اس کو ہونا چاہیے. وہ چاہتا تھا غریب مرتے ہیں تو مر جائیں، لٹتے ہیں تو لٹ جائیں. یہ اشرافیہ پھلے پھولے، یہ عروج پکڑے. وہ اشرافیہ کو عروج دے رہا تھا، ان کو پروموٹ کر رہا تھا، غریبوں کی سننے والا نہیں تھا، اقربا پرور تھا. یہ ساری چیزیں مد مقابل تھی، اور ان ساری چیزوں کا نام دین نہیں ہے، حق نہیں ہے. ان ساری چیزوں کا نام باطل ہے. اگر امام ووٹ دیتے تو پھر باطل کو ووٹ دینا تھا. امام نے ووٹ نہ دے کر بتا دیا کہ حسین کا کردار یہ ہے اور دین یہ ہے کہ جب مد مقابل باطل آئے تو اس کو ووٹ نہیں دینا، جان چلی جائے تو یہ حسین کی سنت کہلائے. حسین کی کتنی بد نصیبی کی بات ہے. ذرا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر دیکھیں تو صحیح، اپنے خمیر سے پوچھیں تو صحیح، اپنے آپ سے سوال تو کریں. حسین کا نام لیتے ہو، محبت میں ان کی یاد میں آنسو بہاتے ہو، اور جس کردار کو زندہ کرنے کے لیے، جس دین کو زندہ کرنے کے لیے، جس پیغام کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے جان دے تھی، وہ بھول گئے ہو. وہی یزیدی صفت کے حامل لوگ تم سے ووٹ مانگتے ہیں تو جسٹ بریانی کی پلیٹ پہ دے دیتے ہو، ایک سولنگ اور گلی اور سڑک کی وجہ سے دے دیتے ہو. تم کردار نہیں دیکھتے. وہ خدا کے دین کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی ووٹ دیتے ہو. وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کا نظام نہیں دیتے، پھر بھی دیتے ہو. وہ صرف قرآن کی تلاوت تک محدود رہتے ہیں، اور جو کچھ قرآن کے خلاف ہے وہ سارا کچھ رواج کیے جا رہے ہیں، پھر بھی دیتے ہو. اور چلو یہ دینا تو ایک بات ہے نا، پھر ساتھ حسین کو بھی جوڑنا یہ منافقت ہے. نام حسین کا لینا، ووٹ یزید کو دینا، یا یزیدی صفت کو دینا، یا یزیدی کردار کو دینا. اب یزید تو نہیں ہے نا، اب یزیدی کردار ہے نا. یہ تو منافقت ہے نا. اسلام اس کی تو اجازت نہیں نہ دیتا. اور یہ ہم منافقت کس سے کر رہے ہیں؟ دین سے. حسین دین است حسین ہے نا، یعنی حسین نے اپنے کردار سے بتا دیا نا کہ دین یہ ہوتا ہے، اس کردار کا نام دین ہے. تو میرے امام نے یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ میں نے کہا اقتدار کے لیے نہیں، اپنی آسائش کے لیے نہیں، مال و زر کے لیے نہیں. کس لیے کیا؟ خدا کی رضا کے لیے کیا، اپنے مولا کی رضا کے لیے، مولا کے دین کی بقا کے لیے، مولا کے دین کی حفاظت کے لیے کیا. اللہ کے دین کو عزت دی، عروج دیا، اللہ کے دین کو غالب کیا. کیونکہ اللہ چاہتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. کہ وہی ہے جس نے رسول اللہ کو بھیجا دین دے کر اور دین حق دے کر. کیوں؟ تاکہ اس دین کو، اس نظام کو باقی نظام پر غالب کر دے. میرا حسین جانتا تھا کہ خدا کیا چاہتا ہے. میرا حسین جانتا تھا کہ یزید کبھی دین خدا کو غالب نہیں کرے گا. یہ اس کا ایجنڈا ہی نہیں ہے، یہ اس کا مطمع نظر ہی نہیں ہے، یہ اس کی مقصدیت ہی نہیں ہے. وہ رسول اللہ کے دین کی قدروں کی پرالی کر رہا تھا، وہ خدا کے دین کی قدروں کی دھجیاں اڑا رہا تھا. آپ نے سوچا کہ آج میں اگر اس کو ووٹ دے دیا میں نے، قیامت تک کوئی بھی یزیدی صفت کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا، یزیدی کردار کا کوئی سامنا نہیں کرے گا.
اور لوگوں کو دین سمجھنے میں مغالطہ لگ جائے گا، لوگ باطل کو بھی دین سمجھ بیٹھیں گے اور مطمئن ہو جائیں گے۔ میرے امام نے خدا کی رضا کے لیے کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ یاد رکھ لیں۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، اس سے زیادہ بھی بتائی لیکن مختصر وقت ہے۔ ایک نفس امارہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کی طرف میل کرتا ہے۔ دوسرا نفس لوامہ ہے، ملامت کرنے والا نفس، یعنی اگر نفس سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ نفس ہی اس کو ملامت کرتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، شرمندہ ہوتا ہے، یہ اس سے بہتر ہے، وہ تو برائی کا حکم دیتا ہے، یہ برائی سے روکتا ہے۔ اور تیسرا نفس ہے مطمئنہ، کہ خدا کی رضا پر، خدا کے دین پر چلتے ہوئے مطمئن ہو جانا، اگر تکلیف آئے، پریشانی آئے، مصائب آئے، جو بھی ہو مطمئن ہو جانا۔ اور پھر جس کو نفس مطمئنہ ملتا ہے، یعنی جو نفس مطمئنہ پر عمل کرتا ہے، پھر اللہ اس کو اور 2 نفسوں پر فیض کر دیتا ہے۔ اس سے اگلا نفس راضیہ، پھر نفس ہے راضیہ کا معنی ہوتا ہے رب سے راضی ہو جانا، مطمئن ہونے کے بعد راضی ہونا دوسرا درجہ ہے اس کا۔ اور پھر ہے مردیہ، مردیہ کا معنی یہ ہے کہ اب اس کے کردار کو، اس کی اخلاق کو، اس کی احوال کو دیکھ کر کہ وہ رب کی رضا پر راضی ہے، اس حقیقت کو دیکھ کر پھر مردیہ، پھر وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے، پھر خدا راضی ہو جاتا ہے۔ گویا نفس راضیہ کا حامل مرید ہوتا ہے اور نفس مردیہ کا حامل مراد ہوتا ہے، نفس راضیہ کا حامل محب ہوتا ہے اور نفس مردیہ کا حامل محبوب ہوتا ہے۔ پھر خدا اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور امام عالی مقام نے یہ جو کچھ کیا، یہ مطمئنہ کے نفس کے لیے نہیں، یہ راضیہ کے لیے نہیں، یہ مردیہ کے لیے کیا، اور خدا نے بھی آپ کو اس مقام پر فیض کر دیا۔ اپنے بھائی کی قربانی دینا یہ آسان ہوتا ہے؟ خدا کی رضا کے لیے دے رہے ہیں۔ اپنے بیٹوں کی قربانی دینا آسان ہوتا ہے؟ خدا کی رضا کے لیے دے رہے ہیں۔ گویا پھر آپ نے نہیں دیکھا، باپ جاتا ہے تو جا رہا ہے، چلا جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ علی اکبر بھی خدا کے دین کی عزت و سر بلندی کے لیے شہید ہوتا ہے تو ہو جائے، کچھ پرواہ نہیں۔ اولا محمد بھانجے ہو جاتے ہیں تو ہو جائے، کچھ نہیں ہے۔ بھتیجا کافر ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرا ایمان یہ سارے لاشیں اٹھا کر خیموں میں رکھ کر پھر بھی اتنا بہادر ہے کہ خود لڑنے کے لیے پھر بھی جا رہا ہے۔ حسین تیری عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، تیرے قدم اس صورت میں بھی نہیں ڈگمگائے، تو نے پھر بھی یزید کو پیغام نہیں بھیجا کہ لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے کون ہوگا، میں اپنی جان بچا لیتا ہوں۔ اپنی زندگی کا پھر بھی سودا نہیں کیا یزید کے ساتھ کہ بچا لو، پھر بھی نہیں جھکے، پھر بھی نہیں بکے، پھر بھی گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اور پھر وہ ماحول بھی آیا، تاریخ دان کہتے ہیں کہ جب آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے تو گھوڑے کو ایڑی ماری، بانگ کھینچی تاکہ گھوڑا آگے چلے، گھوڑا نہیں چل رہا، پھر بانگ کھینچی، پھر ایڑی ماری، گھوڑا قدم آگے بڑھانے کی بجائے سر نیچے کرتا ہے، تیسری بار پھر ماری ایڑی، پھر بھی گھوڑا آگے نہیں جا رہا۔ آپ حیران ہوئے کہ یہ گھوڑا کیوں نہیں جا رہا۔ جب نیچے نگاہ کی اس وقت باپ پر کیا گزرتی ہے کہ 7 برس کی ننھی سکینہ گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ کر رو رہی ہے اور گھوڑے التجا کر رہی ہے کہ گھوڑے میرے باپ آپ کی ادھر لے کر جا رہا ہے جدھر سارا دن میرے بھائیوں کو لے کر جاتا رہا، میرے چچا کو لے کر جاتا رہا، خدا کے لیے اس کو لے کر نہ جا۔ اگر یہ بھی نہ رہے تو میں کس کے ساتھ لیٹ کر سوؤں، میرے ساتھ پیار کون کرے گا، میرے پاس بچا کیا ہے۔ اور سیدہ زینب تیری عظمت کو سلام، تو اس حال میں بھی بھائی کو روکنے کا نہیں کہہ رہی، بھائی کو جانے کے لیے دعا دے رہی ہے۔ یہ کیا لوگ ہیں، یہ عظیم لوگ ہیں، خدا کی قسم۔ ایک لمحے کے لیے سمجھوتا ہو سکتا تھا، نہیں کیا، کیوں کہ مد مقابل یزید باطل تھا اور دوسری طرف خدا کا دین نظر آ رہا۔ آپ خدا کے دین کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہ رہے،
پھر بھی امام عالی مقام کو بیچ دیا اور لڑتے رہے، سینکڑوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ پھر آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میری رضا پر مطمئن رہنے والی جان، میری رضا پر مطمئن رہنے والے حسین، راضیۃ، تو نے اپنے کردار سے خدا کو راضی کر دیا، مرضیہ، خدا تیرے کردار سے راضی ہو گیا ہے، خدا تیرے کردار سے راضی ہو گیا ہے، خدا بھی راضی ہو گیا۔ تاجدار کائنات کی روح منظر دیکھ رہی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی حسین تو نے میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھ دی، میں تیرے ساتھ راضی ہوں۔ مولا کائنات کی روح دیکھ رہی ہوگی اور کہتی ہوگی حسین تو نے آج میرے خون کی لاج رکھ لی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح دیکھ رہی ہوگی اور کہتی ہوگی حسین بیٹا تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی، تو نے دین کو زندہ کر دیا، تو نے جنتی جوانوں کے سردار ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، تجھے بشارت پہلے ملی تھی، اب تو نے کردار سے بھی ثابت کر دیا کہ حسین حقیقت میں جنتی جوانوں کا سردار ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ پھر اللہ فرماتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، لوگو اب جو میرے دین کی بقا اور سربلندی کے لیے مارے جائیں ہیں تو وہ مارے گئے، لیکن میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ کوئی ان کو مردہ کہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ کسی کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے جو میرے راستے میں مارے جائیں۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمیں حسنین کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا